الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التکویر کی 2 آیات 8 اور 9 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد جاہلیت میں کئی ظالمانہ، سنگ دلانہ رسمیں عرب کے معاشرے میں رائج تھیں، جنہیں وہ بڑے کھلے دل سے شرح صدر کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ انہی غیر انسانی رسومات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پھر اس پر غمزدہ یا پشیمان ہونے کی بجائے وہ فخر و مباحات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس ظالمانہ حرکت کی آغاز کی جو وجہ ہے یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ ربیہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور ربیہ کے سردار کی بیٹی کو وہ اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو گئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا۔ پھر اس لڑکی کو اختیار دیا گیا کہ چاہے تو وہ اپنے باپ کے پاس رہے اور چاہے تو اسیری کے دنوں میں جس کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے۔ تو اس لڑکی نے اس شخص کے پاس جانا پسند کیا جس کے پاس وہ قید رہی تھی۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کی ایسی رسوائی ہی نہ ہو۔ آہستہ آہستہ دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج مقبولیت پا گیا اور اس کی پھر کئی وجوہات تھیں۔ عام جو اہل عرب تھے ان کی معاشی حالت بڑی خستہ تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ قبائل میں پھر باہمی کشت و خون روزمرہ کا ایک معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں اپنے قبیلے کا، ماں باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لڑکیاں ایک تو لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکتی تھیں، پھر ان کو دشمنوں سے بچانا کافی مشکل ہوتا تھا، اس لیے ان کو زندہ رکھنا وہ وبال جان سمجھتے تھے۔ ان کی ایک جاہلانہ نخوت بھی اس کا ایک سبب تھی۔ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا ان کے لیے آسان طریقہ اس وقت یہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیاہا جائے اور نہ ہی ان کا کوئی داماد بن سکے۔ عزیزان گرامی قدر، وجوہات اگرچہ مختلف اور بے شمار تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے بہت گہرے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا تھا، ظلم بھی نہیں سمجھتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہوتا تھا، چاہے وہ اسے زندہ رکھے چاہے وہ اسے قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن اس سنگ دل معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور ان سے جتنا کچھ ہو سکتا
اس سے دریغ نہ کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری قبول کرتے اور اس طرح معصومہ کی جان بچا لیتے۔ مشہور شاعر فزدق کے دادا صعصع بن ناجیہ المجاشعی کا بھی یہی معمول تھا۔ علامہ آلوسی نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ان کے عوض 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے تجھے سرفراز کر دیا۔ روح المعانی۔ چنانچہ فزدق شاعر جو ہے اپنے دادا کے اس کارنامے پر فخر کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک شعر سماعت فرمائیں، کہتے ہیں، وجدی الذی منع الوائدۃ فاحیا الوعید فلم تؤدی۔ شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا دادا وہ ہے جس نے زندہ درگور کرنے والیوں کو روکا، اس طرح ان بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا کر زندگی بخش دی۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن اس ظالمانہ رسم کا پوری طرح قلع کما اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کا محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور بیٹی کو وہ شان بخشی کہ وہ باعث آر ہونے کے بجائے اپنے والدین کے لیے وجہ صد افتخار بن گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دل آویز ارشادات سے اس غلط فہمی کو عرب کے معاشرے کے دلوں سے نکال دیا کہ بچی ایک ناگوار بوجھ ہے یا خاندان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ چنانچہ عزیزان گرامی قدر، اپنی بچیوں کی قدر کریں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات سنیں، اور تاکہ بچیوں کے بارے میں آپ کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت پیدا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن لہن کنا لہ سترا من النار۔ ترجمہ کیا حدیث پاک کا؟ بخاری مسلم کی ہے۔ جو شخص ان بچیوں کا باپ بننے سے آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لیے جہنم، آتش جہنم سے پردہ ثابت ہوں گی۔ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، امام مسلم کی روایت میں ہے، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ ترجمہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح کھڑے ہوں گے، یہ فرمایا اور اپنی 2 انگلیوں کو باہم پیوست کر دیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، سماعت فرمائیں، من کان لہ انثی ولم یعدھا ولم یہنھا ولم یوصل ولدہ علیہا
ادخلہ اللہ الجنہ. ترجمہ کیا ہے کہ جس نے جس کی ایک بچی ہو وہ اسے زندہ درگور بھی نہ کرے، اس کی توہین بھی نہ کرے، اپنے بیٹے کو اس پر فوقیت بھی نہ دے، اس امر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. عزیزان گرامی قدر، آخر میں تعلیم نبوی کی ہمہ گیری کا اندازہ کرنے کے لیے یہ حدیث پاک بھی آپ سماعت کریں. عن سراقۃ ابن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ ادلک علی افضل الصدقات او من اعظم الصدقہ؟ قال بلا یا رسول اللہ. قال ابنتک مردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک. ابن ماجہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ بن مالک سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے صدقہ پر آگاہ نہ کروں؟ عرض کیا ضرور، مہربانی فرمائیے. فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ ہو. عزیزان گرامی قدر، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں بیٹی کی شان میں. اب آیت جو میں نے پڑھی ہیں اس کی طرف غور فرمائیے. ایک رواج جیسے زور پکڑا اس کی بات کی تھی. یہ نہیں فرمایا آیت میں کہ اس کے سنگ دل باپ سے پوچھ کی جائے گی کہ تو نے اپنی بچی کو زندہ کیوں زمین میں دفن کر دیا، بلکہ فرمایا اس بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی. یہ باپ جس نے بے گناہ بچی پر ایسا ظلم کیا، نگاہ خداوندی میں اس قابل نہیں ہے، اس کو خطاب کیا جائے، اسے منہ لگایا جائے. اس انداز سے اپنے غصے اور ناراضگی کی انتہا کا اللہ نے اظہار فرمایا. اس کو مخاطب بنانے کے درجے سے ہی گرا دیا، اس کو رسوا کرنے میں مبالغہ کیا. نیز ظالم سے اگر اس کے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کئی ہیلے بہانے کرتا ہے، اس لیے مناسب یہی تھا کہ مظلوم سے پوچھا جائے تاکہ وہ اپنے غم و الم کی داستان صحیح بیان کر سکے. اس میں ایک اور بھی حکمت ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کئی مظلوم ہوتے ہیں جنہیں ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کا انتقام لینے کے لیے کئی تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم ان کی مظلومیت پر رنج و غم کے آنسو تو بہائے جاتے ہیں. اور ایسی مظلومہ یہ تھی جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی گئی یا کچھ سالوں بعد زندہ درگور کر دی گئی. اس پر اس کے ماں باپ نے ظلم کیا، اس کی مظلومیت پر کسی نے صدائے احتجاج بھی بلند نہ کی. ان کی جواں مرگی پر کوئی آنکھ نمگناک تک نہ ہوئی، بلکہ الٹا اطمینان کا سانس لیا. اس کے قاتل پر تحسین و آفرین کے معاشرے نے پھول نچھاور کیے. اسے غیرت مند کہا گیا اور اپنے خاندانوں کی ناموس کا کہ پاسبان کا خطاب دیا گیا. کیا مظلومیت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے؟ اگر ایسی معصوم ستم رسیدہ بچی کی دل جوئی اس کا پروردگار عالم بھی نہ کرے تو کون کرے گا؟ اس سوال میں قیامت کے برپا کرنے کی حکمت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم خود سوچو، اگر قیامت برپا نہ ہو تو اس مظلومہ کی داد رسی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے، دیر نگری نہیں، اور جور و ستم نہیں، ظلم و ستم نہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمیں اپنی اولاد خاص طور سے بچیوں کی قدر و منزل تمہارے دلوں میں پیدا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.